الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بلایا
سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وآله وأصحابه الكرام صلاة دائمة سرمدا أبدا. الحمد لله الحنان وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی و یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان گرامی وقار، محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم پہلے دن سے لے کر ابھی تک جتنا ہم سے ہو سکا ہم بیان کر سکیں، اور جتنا آپ سے ہو سکا اتنا آپ سن سکیں. اللہ ان ساری باتوں کو ہمارے ذہنوں کے اندر حافظ اور محفوظ رکھے، اور اس چیز کا صحیح طریقے سے زندگی کے اندر اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو کربلا سنی اتنے دنوں سے، ہم نے ابھی تک جو سنا مسلم بن عقیل، حانی بن عروہ اور حضرت مسلم کے دونوں شہزادگان محمد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم نے سنی. بڑی دردناک اور روح کو جھنجھوڑ ناکنے والی یہ قربانی تھی، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دین اسلام تم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. تم تک جو بھی آج تم صحیح سلام سجدے کر رہے ہو، آج جو تمہارے مساجد سلامت ہے تو وہ امام علی مقام اور ان کے اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ ہے. المختصر، آج جن پل کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، آج وہ ٹاپک اور آج جو کہا کہ آج جو ہم بیان کرنے والے ہیں اس میں امام حسین کا آج سے سارا جو ہے وہ کیریکٹر شروع ہو جائے گا. امام علی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی جدی وعلیہ السلام، وہ مکہ مکرمہ میں خط پہنچ چکا تھا کن کا؟ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کا. آپ نے جب خط پڑھا آپ بڑے خوش ہوئے، آپ بڑے پرسکون ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ دیکھیے آپ دیکھ رہے یہ خط، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ آپ کے والد علی اور آپ کے بھائی حسن سے جو انہوں نے غداری کی ہے یہ ابھی بھی اسی پر قائم ہے. آپ دیکھیں مسلم نے کیا لکھ کر بھیجا ہے. جب یہ سننا تھا تب بھی صحابہ کرام کو یقین نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جگر گوشہ بطول، نور نظر مرتضیٰ اور نواسہ رسول مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے بازوں کے حوالے کرے. وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پورے کے پورا کنبہ اہل بیت موجود تھا. امام علی مقام کو جب یہ پتہ چلا کہ صحابہ ابھی بھی مان نہیں رہے، کیونکہ صحابہ کرام وہ تھے، اس میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری تھے، اس میں حضرت سیدنا جابر بھی تھے، اس میں صحابہ کرام کے اولادیں بھی تھیں. تمام لوگوں نے کہا کہ حسین ہم تمہیں ان لوگوں کے جو ہے وہ حوالے نہیں کریں گے. اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی غداریاں کی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ پھر سے آپ کو وہاں پر بلا کر ستایا جائے، آپ کو وہاں پر بلا کر آپ کی جو بے حرمتی کی جائے. ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ نے اس نواسے کو بڑے شان اور شوکت کے ساتھ پرورش فرمائی ہے. ان صحابہ نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ناز سے اپنے اس بیٹے کو پالا تھا، بلکہ حضور نے کہا تھا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر مولا علی سے کہا ایک بات کہوں، ذرا تکلیف میں آ جاؤ گے لیکن برا مت لگانا. کہا اب علی بتاؤ تو صحیح، ابو بکر بتاؤ تو صحیح. کہا کیا بات کہنی ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم جن بیٹوں کے ساتھ چل رہے ہو نا، حسین کو لے کر چل رہے ہو، بیٹا تمہارا ہے لیکن شکل مصطفیٰ کی ہے. بیٹا اگر جو تمہارا ہے
لیکن اس کے چلنے کا طریقہ، اس کے چہرے کی رنگت، ان کے بولنے کا طریقہ سب کچھ رسول اللہ کی طرح ہے۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ کر کہنے لگے تو نے آج جو بات کی ہے وہی تو میں سننا چاہتا تھا۔ اولاد میری ہے لیکن اس میں ہر ادا، اس کا ہر پہلو، ہر چل چال، اس کا ہر چلن میرے آقا کی طرح ہو، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ بلکہ یہ ہے نہیں، رسول اللہ نے خود نے کہا کہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین اگرچہ پیدا میری بیٹی کے پیٹ سے ہوئے ہیں لیکن اولاد میری محمد کی ہے، اولاد مجھ محمد کی ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ امام علی مقام امام حسین کا تھا۔ آپ کبھی کبھار امام حسین کو سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور چومنا سمجھ میں آتا ہے، اٹھانا سمجھ میں آتا ہے، لاڑ کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضور سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین دونوں جنت کے پھول ہیں، اور ان دونوں کے اندر سے جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں آتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جن کے اندر سے خوشبوئیں پھولانے جنت کی آتی ہو ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اجازت نہ دی، حضور ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ کچھ بھی کریں۔ امام علی مقام اب اپنی ضد پہ اڑ گئے، اب تم مانو یا نہ مانو میں جاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی ہمارا یہاں کوئی امام نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ کسی امام کی، کسی لیڈر کی تلاش میں اگر تم آ گئے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دین اسلام کے اوپر مکمل ہو کر دین اسلام کے مخالفین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام حسین نے کہا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو کسی غدار کے ہاتھ میں، کسی عیاش کے ہاتھ میں، کسی فاسق کے ہاتھ میں دے دو۔ امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب آپ سے سفر عراق کے ملتوی کرنے کا کہا، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا کہ اے حسین ایک کام کرو، تھوڑے دن کے لیے اس کو ملتوی کر دو، تھوڑے دن کے لیے اس کو پوسٹپون کر دو۔ تو پھر حضرت امام حسین علیہ مقام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر رہ کر مینڈے کی طرح قتل ہو جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر رہ کر مینڈے کی طرح قتل ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر امام حسین نے ان کو چھوڑ دیا اور امام علی مقام اپنے اہل بیت کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے شروع ہونے لگے۔ پھر آ کر پھر سے صحابہ نے رک کے کہا امام ایک بار اور سوچ لو، ایک بار اور سوچ لو کہ تم جو قدم اٹھا رہے ہو وہ قدم بڑا سنگین ہے، وہ قدم بڑا مشکل ہے، وہ قدم بڑا سخت ہے، لیکن امام علی مقام کا یہ قدم اٹھانا بھی مرضی خداوند قدوس تھا۔ جب کسی انسان کی موت، کسی انسان کی شہادت ہونی ہوتی ہے نا، اگرچہ وہ کتنا بھی بچ جائے، کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنے بھی روک لے، وقت مقررہ پہ وہ اس جگہ پہ پہنچ ہی جاتا ہے جہاں پر اس کے جسم سے روح نکلنے والی ہے۔ یہی مسئلہ رزق کا بھی ہے۔ تم کتنے پریشان ہو جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، تمہاری روزی جہاں لکھی ہے، جس قدر لکھی ہے، وقت مقررہ پر وہ تم تک پہنچ کے رہے گی اور تم بھی اس تک پہنچ کے رہو گے۔ امام حسین کو پتا تھا، صحابہ کرام کو بھی پتا تھا، لیکن وہ کہتے نا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ روک رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ رسول اللہ کی آخری نشانی ہم سے دور ہو جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم رسول اللہ کی اس نواسے کو بھی دیکھنے کو بھول جائے جس کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خداوند قدوس سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے جب یہ سنا تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے، اور جب آپ وہاں سے نکلے تب وہاں سے نکل کے ذوالحجہ کا مہینہ شروع تھا، اور جب آپ وہاں سے نکل گئے مکہ مکرمہ چھوڑ کے وہاں سے آپ آگے بڑھنے لگے، تو بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کرنے کا اندیشہ تھا۔ امام حسین کو کس چیز کا ڈر تھا؟ آپ کو یہ خوف تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ بات مدینے سے جب آپ نکلے تھے تبھی سے بات تو مشہور ہو چکی تھی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور یہ بات پورے مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ پہلے نہیں پہنچی لیکن دھیرے دھیرے پہنچ گئی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں کہ یہ جو کربلا ہوئی یہ صرف 1-2 مہینے کا عرصہ نہیں ہے۔ امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تب سے لے کر کربلا میں پہنچنے تک تقریباً 2 یا 3 سال کا عرصہ گزر گئے۔ تقریباً میں آپ کو اگر بلا مبالغہ بتاؤں تو تقریباً 1-1.5 یا 2 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اتنے سال کا عرصہ مجھے بتا کہ کتنی کٹھنائی آئی ہوگی،
آپ نے کتنا جو ہے وہ مشکلیں اٹھائی ہوگی, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوگی. امام علی مکہ امام حسین نکلے, اور جب آپ وہاں سے سفر کر کے نکلنے لگے تو آپ کو راستے کے اندر ایک شخص ملا, اہل بیت سے محبت کرنے والا. اور اہل بیت سے محبت اتنی بے پناہ محبت تھی, اتنی بے پناہ محبت تھی کہ بس سن لیا کہ اہل بیت کے افراد آ رہے ہیں, وہ اپنے قدموں کو روک نہیں پا رہا تھا ان کی طرف بڑھنے کے لیے. لیکن یہاں رک کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے کون؟ جب آپ مکہ سے نکلے تب آپ کے ساتھ 82 لوگوں کی تعداد تھی, 82 لوگ آپ کے ساتھ تھے. جب آپ مکہ سے نکلے یہاں پر کوفہ, کربلا کا تو کوئی ذہن میں تھا ہی نہیں. آپ نکلے تھے کس عقد کے لیے؟ کوفہ کی طرف جانے کے لیے. جب آپ نکلے 82 لوگوں کے قافلے کو لے کر آپ وہاں سے نکلے, اس میں آپ کے ساتھ اہل بیت کے افراد کتنے تھے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے تھے, 3 بیٹے تھے. حضرت علی اوسط, جن کو دنیا سید السادات, سیدوں کے بھی سردار, امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی وہ ساتھ میں تھے. ان کے ساتھ ان کے ایک اور بیٹے حضرت علی اکبر. یہ وہ ذات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا چہرہ بالکل ملتا جلتا تھا. لوگ یہ پریشان ہوتے تھے, سفر کر کر کے صرف امام حسین کی اس بیٹی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, اس لیے کہ ان کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کی طرح ملتا تھا. یہی وجہ تھی کہ ان کا ایک لقب ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ایک لقب آپ کا یہ تھا. اور پھر آپ کے چھوٹے بچے حضرت سیدنا علی اصغر, جن پہ ہماری نسل قربان حضرت سیدنا علی اصغر تھے. اب میں آپ کو یہاں پر رک کے بتاؤں کہ حضرت امام زین العابدین جو ہے یہ حضرت شہر بانو کے بیٹے تھے. حضرت امام زین العابدین شہر بانو کے بیٹے تھے. اور جب یہ اس وقت جب مکہ سے آپ نکلے تب آپ کی عمر 22 سال کی تھی. 22 سال کی عمر تھی حضرت سیدنا امام زین العابدین کی جب آپ امام حسین کے ساتھ مکہ سے نکلے. یعنی جوانی کے بلوغیت تک پہنچ چکے تھے, شباب تک پہنچ چکے تھے, لیکن جذبہ کیا تھا؟ رسول اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا. اور یہ وہ حالت تھی کہ آپ سخت بیمار تھے, ابھی بھی بیماری کی ہی حالت میں ہے آپ جب مکہ سے نکلے تبھی بھی. اب آپ سوچیں گے کہ ہر بار بیمار ہی ہے, کیوں بیمار تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں بہت بڑا راز تھا. اگر یہ بیماری نہ ہوتی تب امام زین, آپ سوچ سکتے کہ اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو آپ ضد کر کے بھی امام حسین سے ضد کر کے بھی کربلا میں چلے جاتے, اور میدان میں جا کر جس طرح علی اکبر اور باقی اہل بیت کے افراد شہید ہوئے اس طرح آپ بھی شہید ہو جاتے. لیکن بیماری کو خدا نے اس لیے رکھا کہ قیامت تک سادات کی نسلوں کو بڑھانا تھا, قیامت تک سیدوں کو پیدا کرنا تھا. رسول اللہ کا یہ نواسہ اس قدر عروج پہ تھا کہ امام علی مقام امام حسین کے ساتھ آپ کے بیٹے علی اوسط جو کہ شہر بانو کی اولاد تھے, 22 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد حضرت دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے. یہ جو ہے وہ حضرت یعلا بنت مرہ, ابی مرہ, حضرت امام حسین کی دوسری بیوی, ان کے اولاد تھے. کون؟ حضرت علی اکبر, یہ دوسری بیوی کے اولاد تھے. اور حضرت علی اصغر, اس وقت حضرت علی اکبر کی جو عمر تھی وہ 18 سال کی تھی. بالکل جوانی کے عالم میں قدم رکھنے والی عمر ہے, 18 سال کی عمر. امام زین العابدین کی عمر 22 سال کی ہے. لیکن جب علی اکبر 18 سال کی عمر میں میدان کربلا میں اترا, اس وقت یزیدی چیخ مار کر کہنے پر مجبور ہو گئے 18 سال کا ہے لیکن لڑ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر کی جنگ واپس لوٹ کے آ گئی ہے, اور اس کی شکل میں علی ابن ابی طالب ذوالفقار لے کر آ چکا ہے. جب اس قدر چل رہے تھے, یہ کیوں آئی, ان کے اندر اتنی طاقت کیسے آئی, ان کے اندر وہ جرأت کیسے آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ ان کے اندر علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ موجود تھا. اس قدر شبابیت کے موقع پر 18 سال کا جو بچہ ہوتا ہے ابھی اس کو زندگی جینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم,
لیکن اہل بیت تمہاری قسمتوں پر سلام اور تم پر ہماری نسل سلام کہ تم نے نہ اپنے بچوں کی جوانیوں کو دیکھا، نہ اپنی عورتوں کو دیکھا، نہ اپنے بڑھاپے کو دیکھا، صرف ایک ہی چیز دیکھی کہ رسول اللہ کے دین کی حفاظت کس طرح کی جائے، کس قدر رسول پاک کے دین کی حفاظت کی جائے۔ اب یہ تو ہو گئے آپ کے 3 بچے اور ساتھ میں آپ کی 2 بیویاں بھی ساتھ میں تھی۔ حضرت علی اصغر کی والدہ، حضرت یعلا ساتھ میں نہیں تھی، حضرت علی اصغر کی جو والدہ تھے، تیسری بیوی امام حسین کی، وہ آپ کے ساتھ تھے، 2 بیویاں اور یہ 3 بچے ساتھ تھے۔ اب میں آپ کو لے چلوں حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد کے پاس۔ صرف امام حسین نہیں تھے، حسن ابن علی تو شہادت کا جام نوش فرما کر با اللہ کی رحمت میں جا چکے تھے، لیکن آپ کی اولاد نے اپنے چچا کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو امام حسن نے کہ بیٹا تمہارا میں چلا جاؤں تو تمہارا باپ میرا بھائی حسین ہے، وہ جس سمت میں جائے، جس حالت میں جائے، جس قدر چلتا رہے، یہ سمجھنا کہ تم اپنے باپ حسن کا گریبان نہیں بلکہ اپنے باپ اور امام حسن کا دامن پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاروں بیٹے اس میں تھے، جن میں سے ایک کا نام آپ سب کو پتا ہے، حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جوانی پر ہم تمام نوجوانوں کی جوانی قربان ہے۔ یہ وہ جوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو رسول اللہ کے دین کے لیے قربان کر لیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم دوسرے، اپنے آپ جب آپ کو صرف نام بتاؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اہل بیت کو صحابہ سے کتنی محبت تھی۔ صحابہ کو تو تھی، لیکن اہل بیت پاک کو کس طرح رسول اللہ کے صحابہ سے محبت تھی۔ سنیں امام حسن کے بیٹوں کے نام۔ سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے اور چوتھے کا نام سن کے یقیناً آپ سارے خوش ہو کر سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں۔ تیسرے بیٹے کا نام حضرت عمر بن حسن، چوتھے کا نام ابو بکر بن حسن۔ امام حسن نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، چوتھے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ بتا دیا دنیا کو کہ تم کتنی بھی خلوتوں میں چلے جاؤ، کتنی بھی مخالفت کرتے رہو، لیکن نہ اہل بیت کو صحابہ سے کوئی دور کر سکا تھا، نہ صحابہ کو اہل بیت سے کوئی دور کر سکا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے خود کہا ہے میرے صحابہ اور میری اہل بیت ستارے اور ناؤ کی مانند ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ صرف کشتی لے کر نکل گئے، سمت کا کوئی پتہ نہیں، تب بھی بھٹک جاؤ گے، اور صرف دریا میں نکل گئے، سمت تو ہے، تب بھی ڈوب کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے صحابہ سے اتنی محبت تھی آل رسول کو۔ اب آپ سن لیا امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے، آپ کی بیویاں۔ اب آتے ہیں اصل پوائنٹ پہ کہ حضرت علی کے اور بھی بیٹے ساتھ میں تھے۔ حضرت علی کے جو دوسری بیوی سے بیٹے تھے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جائے گی تو صحیح نا، حضرت امام حسین کے ساتھ وہ بھی شریک تھے۔ پہلے کا نام ہم سب کی جان حضرت سیدنا عباس علمبردار اللہ تعالیٰ، یہ وہ قدرت والی ذات تھی، یہ وہ کریم ذات تھی کہ حضرت امام حسین کربلا میں اکیلے نہیں تھے۔ آپ کو کیونکہ امام حسن کا سایہ بھی اٹھ گیا، مولا مرتضیٰ بھی ساتھ نہیں ہے، سیدہ فاطمہ بھی ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کی بہن زینب، آپ کے بھائی حضرت عباس اور آپ کے بیٹوں اور بیویوں کے ساتھ آپ ہیں۔ ابھی مجھے بتاؤ کہ سارے قافلوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ بولے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو بھی تو کسی چیز کی ضرورت تھی نا، کہ ان کو بھی تو کوئی ہو جو سنبھالے، ان کو بھی تو ہو جو صحیح طریقے سے اتنے سارے معاملوں کو فیس کرنا، اتنے سارے چیلنجز کو فیس کرنا ہے، تو کوئی تو ہو جو ان کی جو ہے وہ ذہن کو سنبھال سکے، ان کو تو میٹھے بول سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سارے انتظامات فرما دیے تھے۔ حضرت علی اکبر کی شکل کن سے ملتی تھی؟ رسول اللہ سے۔ اب فرمایا گیا حضرت علی اکبر کی شکل ملتی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت سیدہ زینب آپ کی بہن کی شکل ملتی تھی سیدہ فاطمہ زہرا سے۔ حضرت عباس علمبردار کی شکل ملتی تھی مولا مرتضیٰ سے۔ یہ کوئی کتابی اور لفاظی اور جیب کی باتیں نہیں، یہ حقیقت اور تاریخ گواہ ہے
کہ عباس کی شکل علی سے ملتی تھی، زینب کی شکل فاطمہ سے ملتی تھی، علی اکبر کی شکل مصطفیٰ سے ملتی تھی، تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کربلا میں اکیلے نہیں تھے، زینب کی شکل میں ماں فاطمہ بھی موجود تھی، عباس کی شکل میں مولا مرتضیٰ بھی موجود تھے، اور علی اکبر کی شکل میں خود مصطفیٰ محمد رسول اللہ بھی موجود تھے۔ جب ماں کی یاد آتی تو سیدہ زینب کو دیکھ لیا کرتے تھے، والد کی یاد آتی تو حضرت عباس کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب نانا کی بے انتہا یاد آتی تھی تو اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال لیا کرتے تھے۔ اب حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضرت علی نے بھی اپنی دوسری بیوی سے جو بچے ہوئے ان کے نام بھی صحابہ پہ ہی رکھے ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام رکھا عباس، یہ کون تھے؟ حضرت عباس آپ کے چچا حضور، اور ان دونوں کے چچا تھے نا، کیونکہ حضرت علی اور حضور علیہ السلام اگر آپ نسبی طور پہ دیکھنے جائے تو چاچا چاچا کے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے حضرت عباس کے نام پر ان کا نام عباس علمبردار۔ دوسرے بیٹے کا نام عثمان ابن علی، تیسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن علی، چوتھے بیٹے کا نام ہے جعفر بن علی، اور پانچویں کا نام ہے محمد بن علی۔ یہ 5 بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں۔ اب میں آگے لے کے چلوں اس مرد قلندر کے بیٹوں کی طرف جس کا ایک بیٹا امام حسین کے نام پر قربان آلریڈی شہید ہو چکا ہے، جن سے میری مراد حضرت سیدنا عقیل، حضرت علی کے بھائی اور حضرت مسلم کے بیٹے، جن کی شہادت ہم نے کل سماعت کری۔ ایک ایسا باپ ہے جس کا بیٹا اور جس کے پوتے رسول اللہ کی دین کے لیے قربان ہو چکے ہیں۔ حضرت عقیل کے ایک بیٹے تو آلریڈی حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے کربلا میں، تیسرے جو اور چوتھے اب اور 3 بچے تھے، ایک کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جعفر، ایک کا نام تھا حضرت عبداللہ، دوسرے کا نام تھا جو ہے وہ حضرت سیدنا عبد الرحمن، اور تیسرے کا نام تھا حضرت جعفر۔ یہ 3 بچے ان کے ساتھ تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے، حضرت جعفر طیار، عبداللہ بن جعفر طیار کے 2 بیٹے حضرت محمد اور حضرت عون، اس طرح اہل بیت والے بھی تھے اور صحابہ کرام کے اولادیں بھی ساتھ میں تھی۔ اور اگر آپ تاریخ کی طرف اور آپ کو لے کے چلو تو اتنا زبردست مارکہ مؤرخین نے کھینچا ہے کہ جو بدر کے اندر صحابہ شہید ہوئے تھے، جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ جتنے صحابہ شریک ہوئے تھے جنگ بدر کے اندر، اس میں اکثر صحابہ کے بیٹے امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ اکثر صحابہ کے بیٹے امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ اب امام حسین کا یہ اس طریقے کا پورا قافلہ، جن کا ہم نے بتایا 82 لوگ ہوتے تھے، اور کچھ مکہ سے وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوائنٹ ہو چکے تھے، اس طرح راستے کے اندر بھی کچھ لوگ جوائن ہو چکے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قافلے والوں کو لے کر جا رہے تھے۔ آپ جب اگر جاتے جاتے پہنچے مقام صفحہ تو آپ کو ایک شاعر ملا، ایک شاعر تھا، بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا فرزدق یا فزردق، اس طریقے کا اس کا کچھ نام تھا۔ اس نے پوچھا امام یہ اتنا بڑا قافلہ اور کنبہ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ کی طرف روانی، کہاں کوفہ جا رہا ہوں، کہا مت جائے، کہا کیوں؟ کہا وہاں والوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہے لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ دل تمہارے اوپر ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کی طرف ہے، وہ بالکل مخالفت ہوتے آ چکے ہیں، وہاں پر جانا تمہارے لیے درست اور صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو شاعر تھا فرزدق، اس شاعر کو امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اب یہ قبول کر رہے امام حسین، ہم تک کوئی چیز کبھی بھی نہیں پہنچے گی جب تک خدا نہیں چاہے گا، ہر چیز ہم تک پہنچ کے رہے گی۔ اگر خدا نے ہم کو محفوظ رکھنا چاہے تو حضرت ابراہیم کو جس طرح نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، آگ کا ایک چنگاری بھی حضرت ابراہیم کو جلا نہ سکی، تو جب اللہ چاہے تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ امام علی مقام یہ کہہ کر اس کو سلام و کلام کر کے آپ وہاں سے نکل گئے۔ جب آپ تھوڑے اور مقام پر آگر نکل گئے تو دونوں صاحبزادے آ کر کھڑے ہو گئے، کس کے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار، جن کا نام تھا محمد اور عون، 2 بچے آئے، ان کے ہاتھ میں خط تھا۔ یہ کون تھے؟ عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت سیدنا زینب جو آپ کے ساتھ تھی، آپ کی بہن، ان کے شوہر، ان کے گھر والے، اور ان نے دونوں بچوں کو ساتھ ایک خط بھیجا بہنوئی،
اور لکھا اندر کہ حسین بن علی خدا کا واسطہ ہے آپ نہ جائیں کوفہ کی طرف, آپ واپس لوٹ کے مکہ کی طرف چلے جائیں, اس لیے کہ آپ کے لیے وہاں امان نہیں ہے. ہم رسول اللہ کی نشانی کو کھونا نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ آخری نشانی رسول اللہ کے ہم سے دور ہو جائے. آپ مت جائیں, یہ خط میں اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ بھیجتا ہوں, ان کے پکڑ کے رکھیں, اور میں بھی اس خط کو روانہ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ خط میں لکھا تھا, لیکن آپ ڈائریکٹ امام حسین کے پاس نہیں آئے. آپ اس وقت عبداللہ بن جعفر طیار وہ ڈائریکٹ وہاں سے نکل کر سیدھے مکہ پہنچے, اور مکہ جا کے مکہ کا جو حاکم تھا عمرو بن سعید, اس کو جا کر کہا کہ تو حضرت امام علی مقام امام حسین کو امان دے مکہ کے اندر. اس لیے کہ جب امام حسین مکہ چھوڑ کے آ رہے تھے تو ان لوگوں, یہ سارے لوگ عبداللہ عمرو بن حاکم جو مکہ کا حاکم تھا اس کے لوگوں کو بھیج کر اس نے امام حسین کو گھیر لیا تھا. امام حسین کے جتنے بھی ساتھی سے سب نے بہادری دکھا کر ان کو بھگا دیا اور آپ آگے بڑھ گئے. تو اس وقت اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم امان دیں گے. تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ بھیجا, اور امام وہاں پر پہنچ کر آپ نے وہ خط, یحییٰ نے وہ خط دیا کس کا, حاکم کا, کہ ہم تمہیں امان دیں کہ آپ چلے گئے. امام حسین نے وہ خط پڑھا, اور خط پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں, ہم یہاں سے کوفہ کی طرف ضرور جائیں گے, ہم کسی کے خط سے, ہم کسی کے روکنے سے رکنے والے نہیں ہیں. تو اس وقت پوچھا کہ اتنی ضد کیوں کر رہے ہو, اتنی ضد کرنے کا وجہ کیا, اتنی ضد کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ اتنی ساری ضد کر رہے ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب کے اندر میں نے اپنے نانا کی زیارت کی ہے, اور یہ سننا تھا امام علی مقام رک نہ سکے, بتاتے جا رہے ہیں, آنکھوں سے اشک نکلتے جا رہے ہیں. آپ نے کہا میرے نانا نے جو مجھے وعدہ دیا, میں نے اپنے نانا نے مجھ سے جو وعدہ لیا ہے میں وہ وعدہ پورا کر کے رہوں گا, اگرچہ اس سے ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو, مجھے کوئی غرض نہیں ہے, میں اپنے نانا کے بتائے ہوئے کام کو کر کے رہوں گا. انہوں نے کہا کہ کیا خواب تھا بتاؤ تو صحیح. امام حسین نے کہا ابھی تک وہ خواب کسی کو نہیں بتایا, اور آگے بھی خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میری جسم سے جان نکل جائے. یہ کہہ کے امام علی مقام امام حسین وہاں سے نکل گئے. عبداللہ بن جعفر طیار جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیا, اور کہا کہ وہ کچھ وجہ کی بنا پر ان کے ساتھ نہ جا سکے, اب واپس لوٹ گئے. کوئی وجہ تھی ان کے پاس جس سے امام حسین نے خود نے کہا کہ تم چلے جاؤ, یہ کام تمہارے لیے ضروری ہے. اپنے دونوں بچے محمد اور عون کو, بھتیجوں کو اپنے ماما کے پاس چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے. امام علی مقام آگے بڑھے اور مقام حاجر پہ پہنچے. ایک مقام تھا, ایک جگہ تھی. مقام اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امام حسین صرف ایک جگہ بھی سارے واقعات نہیں ہوئے. امام آقا مقام مکہ سے نکلے, چلتے گئے تب جا کے یہ دو لوگ آئے. پھر آپ وہاں سے دونوں بھتیجوں کو لیے چلتے گئے, کئی راتیں گزری, کئی دن گزرے, گرمی تھی, رات تھی, ٹھنڈ تھی, کوئی چیز نہیں دیکھی, صرف ایک ہی موٹیو ہے کہ کوفہ والوں کے پاس جا کر ان لوگوں کو امان دے دی ہے. ابھی تک امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی کوئی خبر نہیں ہے. امام حسین اپنے اہل بیت کے قافلے کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. امام حسین پہنچے مقام حاجر پہ, تو آپ کے ساتھ, آپ کے گروپ کے اندر, آپ کے لوگوں کے اندر ایک شخص تھے حضرت سیدنا قیس بن مسخر صیدائی. آپ نے ان کو ایک خط دیا, کہا یہ خط لے کے جاؤ, اور ہم تو دھیرے دھیرے آ رہے ہیں قافلوں کے ساتھ, آپ یہ خط لے کر ڈائریکٹ کوفہ پہنچ جاؤ جلدی سے اپنی سواری کو لے کر, اور جا کر کوفہ والوں کو کہو کیا خط تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں اللہ کی حمد بیان کی, اس کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھا, اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کا خط مجھے ملا, میرے بھائی کا خط مجھے ملا, اور بڑی خوشی ہوئی کہ تم لوگوں کی حالت بالکل صحیح ہے, جو ہم نے سنا تھا ویسے نہیں. اب دیکھیں, اب سوچے کہ امام حسین کا خط آپ نے کب لکھا, مکہ سے نکلنے کے بعد مقام حاجر پہ پہنچ کر آپ یہ خط لکھ رہے ہیں, اور یہ کون سا وقت ہے جبکہ کوفہ میں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا. مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, سب کچھ تباہ و برباد. ابن زیاد بھی اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے. وہ حضرت امام حسین نے لکھا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ تمہاری حالت بالکل صحیح ہے, اور میرے ایک حکم پر تم سارے ایک جگہ پر جمع ہو چکے ہو, مجھے اس کا بھی علم ہوا. اب میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر احسان کرے اور تمہیں اس کا اجر عظیم عطا کرے. لیکن بد نصیب تھے وہ کوفہ والے کہ اتنی بڑی دعا امام حسین کی وہ حاصل نہ کر سکے.
امام علی مقام نے ایک خط لکھا اور عطا فرمایا اور مکہ معظمہ لکھا اندر کہ اب تم لوگ گھبرائے نہیں، میں مکہ سے نکل چکا ہوں اور یہ خط اس لیے دیا ہے کہ میں 2 یا 3 دن کے اندر کوفہ میں آ جاؤں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا، اپنے سامان کو تیار رکھو، اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو کر لو، انشاءاللہ ہم آگے چل کے دین اسلام کے لیے آگے بڑھ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ خط امام حسین نے جب لکھا اور اب حضرت قیس بن مسعود صیدائی کو دیکھ روانہ کر دیا کوفہ کی طرف، امام حسین وہاں سے نکلے۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے، میں نے بتایا تھا نا قادسیہ، اس قادسیہ کو یاد رکھنا، بہت مرتبہ اس کا ذکر آنے والا ہے، کیونکہ قادسیہ وہاں کے نزدیکی بہت بڑی کہو کہ سٹی تھی، بہت زیادہ لوگ وہاں رہتے۔ تو مقام قادسیہ جب آپ پہنچے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ ابن زیاد نے الگ الگ گروپ میں ایک لیڈر بنا کر ان کو بھیج دیا ادھر ادھر۔ حضرت مسلم، حضرت ہانی بن عروہ دونوں شہزادوں کی شہادت کے بعد اس ابن زیاد بدبخت نے سب کو نکال کر بھیجا اور کہا دیکھو حسین آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اور 3 وصیت جو حضرت مسلم بن عقیل نے کہی تھی، اس میں دوسری وصیت کیا تھی کہ میرے بھائی حسین تک یہ بات پہنچا دو کہ وہ مکہ کوفہ نہ آئے۔ تو اس کے اوپر ابن زیاد نے کیا کہا تھا کہ حسین جب تک کوفہ نہیں آتے وہ بالکل صحیح سلامت ہے، وہ ان کے ساتھ ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کوفہ میں آئے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو۔ اسی فراق میں اس بدبخت نے ان لوگوں کو نکال دیا۔ تو ایک آلریڈی ایک گروپ، ایک ٹکڑی وہاں پر موجود تھی، کہاں پر؟ قادسیہ مقام پر۔ جب حضرت قیس بن مسعود صیدائی وہاں پر پہنچے تو اس وقت ایک شخص جس کا نام حسین بن نمیر تھا، جس کو ابن زیاد نے اس گروپ کا لیڈر بنا کے رکھا تھا، ان لوگوں نے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا۔ میں نے کہا نا پہلی شروعات میں کہ جس وقت جس جگہ پر تمہاری موت اور تمہاری شہادت ہونے والی ہے اس کے اسباب اپنے آپ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تم کتنا بھی چاہو کہ یہ کام ابھی ہو جائے گا، اتنے ٹائم میں ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ چیز بگڑ کے بنے گی یا بن کے بگڑے گی، یہ سارا قاعدہ کلیہ ہے۔ ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے سامنے لے گیا۔ ابن زیاد نے کوئی بات نہیں کی، اس کو بتا دیا گیا تھا کہ امام کا خط لے کر آ رہا ہے اور امام حسین کا خط بھی ابن زیاد نے پڑھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ پہلے ان کو ذلیل کیا جائے، لیکن اس کو کیا پتا کہ اہل بیت کو جتنے ذلیل کرنے والے ہیں وہ خود ذلیل خوار ہو کر مرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس قاعدہ کلیہ ہمیں بتا دیا گیا ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ لی خمسۃ متفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ فاطمہ، علی، حسن، حسین اتنی عزت والے ہیں کہ جن سے زیادہ پوری کائنات میں اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنی اہل بیت سے محبت فرماتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر یہ آزمائش آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام جب پہنچے ابن زیاد کے سامنے تو ابن زیاد نے کوئی گفتگو کچھ نہیں کیا، صرف یہی کہا کیا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں تو اسی گورنر ہاؤس کے اوپر چڑھ، اور اوپر چڑھ کے حسین، اس کے والد علی، ان کے بارے میں برا بھلا بول، ان کو گالیاں دی۔ اس نے کہا تیری یہی خواہش ہے؟ کہاں یہی میری خواہش ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا سارے کوفہ والوں کو اکٹھا کرو۔ سارے کوفہ والوں کو گورنر ہاؤس کے سامنے اکٹھا کیا۔ اب حضرت قیس جو ہے وہ اس نے کہا کہ تو اوپر چڑھ کے جا کر برا بھلا بول تو میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ اب یہ اپنی انا پر، اپنے ایگو کے اوپر آ چکی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جو مار ان کو دی تھی کوفہ کے اندر وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں ان کو ذلیل کروں گا۔ حضرت قیس اوپر چڑھے چھت کے اوپر، اور اوپر چڑھ کے ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ کی اوپر درود بھیجا، اور اس کے بعد کہنے لگے اے ایمان والو، اے ایمان والو، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر مصطفیٰ حسین ابن علی اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر، اعظم، اعلیٰ اور مکرم ہے۔ اس نے کہا تھا حسین کو گالی دے، علی کو گالی دے، ان کے خاندان پہ گالی دے، لیکن یہ غلام ایسا غلام تھا جو حسین کے ہاتھ چوم کے وہاں سے نکلا ہوا تھا،
اور جس کو بوسہ امام حسین مل جائے ایسے کروڑوں یزید سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن پہلے مسلمان بننے والا حور، ایک دن پہلے مسلمان، ایک دن پہلے حسینی بننے والا حور بن یزید کو دیکھا کہ ایک دن پہلے کنبہ حسین میں داخل ہوئے، کنبہ حسین میں داخل ہونے کے بعد حضرت حور بن یزید نے 100 سے زیادہ یزیدیوں کو کاٹ کے واصل جہنم کر دیا تھا ایک دن پہلے۔ تو مجھے بتاؤ حضرت قیس تو ساتھ میں سفر کر کے آئے تھے، جذبہ کیسے ٹوٹتا؟ اوپر پہنچ کے کہنے لگے اے ایمان والو، اس وقت پوری روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں حسین ابن علی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فاطمہ کی جگر کے پارے، رسول اللہ کے آنکھوں کے تارے اور حضرت علی کے راج دلارے، اس وقت اللہ کی پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، افضل اور مرتبت ہے، اور اللہ نے ان کو ہر برائی سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ان کو بڑا بچا کے رکھا ہے، بڑے خوبصورت ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس وقت اس بدبخت کے ساتھ نہیں بلکہ امام علی مقام کا ساتھ دے کر اپنی آخرت کو ثواب لو، ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کر کے اب ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب جب یہ دیکھا تو وہ آنکھ ببولا ہونے لگا، اسی کے سامنے، اسی کے لوگوں کے سامنے اسے گالیاں دے رہے، اور پھر کہا کہ یہ جو بدبخت ہے ابن زیاد، اس کے سامنے ساری مجمع کھڑا ہے، وہ صرف اکیلے تھے، اور کہنے لگے کہ ابن زیاد بھی بدبخت ہے، اس کا باپ بھی بدبخت ہے، اس کے باپ کو اور اس کو دونوں کو بلا بلا کہا۔ اب اس کا دردناک، سارے کوفہ والے پریشان ہیں کہ یہ اکیلا، جو طاقت ہم میں نہیں تھی، ہم ایک ساتھ مل کے ابن زیاد کے سامنے جانے سے تھرا رہے تھے، یہ اکیلا قیس اوپر چڑھ کے ابن زیاد کو اتنا بلا بلا بول رہا ہے، اس کا انجام اس کو پتا نہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کو دھکا دے کے نیچے پھینک دو۔ یہی ہوا، کیا کرتا؟ طاقت تھی اس کے پاس، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ ایمان کی طاقت پوری دنیا کی طاقت سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ دنیا کی طاقت کبھی نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے، ایمان کی طاقت تا قیامت تک اور جنت میں داخل ہونے تک ختم نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی طاقت یہ ہے میرے عزیزوں۔ وہی ہوا، ابن زیاد نے حکم دیا اور حکم کے مطابق حضرت قیس کو اوپر لے جایا گیا، اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیا، اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے، آپ کی جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہوئی اور آپ کی روح وہی پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کا جام ایک اور شہید نوش فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا ابھی بھی کوئی پتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے۔ اب جب حضرت قیس کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت سارے کوفہ والے اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ اب کیا ہوگا، ایک کے بعد ایک ابن زیاد قتل کر رہا ہے، کہیں حسین آ گئے تو حسین کے ساتھ یہ کیا کرے گا، حسین کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن کیا ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر مال دولت اتنی گر کر چکی تھی، اتنی گر کر چکی تھی کہ انہوں نے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین جب وہاں سے نکل چکے، حضرت قیس کو روانہ کر کے آپ وہاں سے نکل چکے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے تو حضرت موتی عبداللہ بن موتی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن موتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کوفہ سے آ رہے ہو، کیا حالات ہیں کوفہ کے، کوفہ کے اندر کیسے حالات، صحیح سب حالات کمپلیٹ ہیں؟ اس وقت اس نے کہا کہ حسین تم کوفہ کی طرف جا رہے ہو، لوٹ جاؤ، کوفہ کی طرف مت جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوفہ والے غدار ہو چکے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرنے کے لائق نے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جس کو نمائندہ بنا کر مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، ان بدبختوں نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا ہے، حضرت ہانی کو شہید کر دیا، اور صرف شہید نہیں کیا، ان کو اوپر سے گرا کر شہید کیا، ان کی لاشوں کو پیروں کے اندر رسیاں باندھ کر گوروں سے گلیوں میں دوڑایا گیا تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جگر گوشہ بطول اہل بیت کے چشم و چراغوں کو
کوفہ کی گلیوں میں گھوڑوں سے باندھ کر زمین سے رینگتے ہوئے پورے کوفہ میں گھمایا گیا. اے حسین یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں، اپنے آپ کو ان کی طرف مائل مت کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اشک بارے ہو گئے. اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ اب امام پلٹ سکتے، لیکن امام کی زبان پہ پھر آیا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کوئی بھی مصیبت ہم تک تب تک نہیں پہنچے گی جب تک خدا نہیں چاہے گا. اس مقام پر امام حسین کا یہ صبر اور یہ جذبہ دیکھ کر اور اہل بیت کی بیویاں بھی رونے لگی کہ امام حقیقت میں تم ہی ہو جو نواسہ رسول، ایسے نواسے ہو جو اپنے نانا کے وعدے کو کسی بھی حد تک جا کر نبھا کر رکھو. کسی بھی حد تک پہنچ جاؤ گے، کسی بھی حد تک چلے جاؤ گے اور اپنے نانا کا وعدہ ضرور نبھا کر رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قدیر و جبار ہم تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگے کا ہم کر بیان کریں گے کہ امام حسین کو ایک اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ساتھی ملا جو آپ کے ساتھ جڑا اور بڑا محب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صدقے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان